نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ کئی نشستوں سے ہم ایک ہی موضوع پہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ شاید وہ کچھ لوگوں کے لیے اکتاہٹ کا باعث ہو، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ سب لوگ چونکہ جستجو رکھتے ہیں اس بات کی کہ روحانیت کس طرح سے حاصل کی جا سکتی ہے، یا اگر کچھ لوگوں کو اللہ نے توفیق بخشی ہے تو اللہ کی قربت کی تلاش میں رہتے ہیں، اور جن لوگوں پر اس سے بھی زیادہ پروردگار کی رحمت ہے وہ اللہ کی دوستی کے متلاشی ہیں۔ یہ تینوں ہی چیزیں ایسی ہیں جو سوء اتفاق صرف نیکی سے حاصل ہوتی ہیں۔ جیسے کسی نشست میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادات اور نیکی دونوں علیحدہ ہیں۔ عبادات کے نتیجے میں انسان کو پارسائی مل جاتی ہے، نیکی کی طرف جانا اس کے لیے آسان ہوتا ہے عبادت کی وجہ سے، لیکن رب نہیں ملتا عبادات سے، رب صرف اور صرف نیکی سے ملتا ہے۔ اور نیکی کو جیسے میں نے اپنے طور پر آسان لفظوں میں ڈیفائن کرنے کی کوشش کی تھی کہ میرے نزدیک نیکی کی آسان ترین اور مختصر ترین ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان اپنے تمام حقوق، اپنی تمام مراد، اپنی تمام خواہشات، اپنا آرام، اپنی ضروریات، دوسروں کی ضروریات، ان کی خواہشات، ان کے آرام، اس کے لیے قربان کر دے، یا قربان نہ کر سکے تو کم سے کم ڈیفر ضرور کر دے، ترجیح دوسروں کو دے دے اپنی ذات پر، یہ نیکی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور احتیاط کرنا بڑا لازم ہے کہ کسی طور بھی کسی کا کوئی حق ہمارے ذمے نہ رہ جائے۔ وہ لوگ جن کے ہم پر حقوق ہیں وہ ہم پوری تندہی اور پوری دیانتداری کے ساتھ ادا کر دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز کی احتیاط ہم یہ کرتے رہیں کہ کسی کا حق نہ ہم مار لیں۔ یہ شاید 20ویں صدی اور 21ویں صدی کا، جہاں 20ویں صدی نے اور 21ویں صدی نے ہمیں سائنسی ترقی کی معراج تک پہنچایا ہے، زندگی بہت آسان کر دی، بلکہ پرآسائش کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور اس نے ہمیں دی ہے، جیسے ہر اچھی چیز کی ایک ڈاؤن سائیڈ ہوتی ہے، تو ان دونوں صدیوں کی ایک ڈاؤن سائیڈ بھی ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان مادہ پرست بہت ہو گیا، گرچہ ہم مانیں گے نہیں کبھی اس بات کو، نہ اس کا ہمیں احساس ہوتا ہے، اس لیے شاید ہم اس رو میں بہتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم خود کتنے مادہ پرست ہو گئے۔ حالانکہ مسلمان اور مادہ پرست یہ دو مختلف چیزیں تھیں۔ آپ مسجد میں کبھی کسی نمازی کے اگر قریب بیٹھے ہوں اور وہ ذرا سی اونچی آواز میں بڑبڑاہٹ کی حد تک اگر وہ دعا مانگ رہا ہے تو اسے غور سے سنیے۔ اس کا رب کے ساتھ مانگنے کا رشتہ ایک ہی ہے، دنیاوی ضروریات۔ یا اللہ مجھے ترقی دے دے، یا اللہ میری ٹرانسفر میری پسند کی جگہ پہ کر دے، یا اللہ رزق وسیع میرا ہو جائے، کاروبار میرا چل جائے، میرا بچہ سدھر جائے، اسی قبیل کی سب دعائیں۔ اگر آپ کسی سے کہیے تو وہ کبھی اس کو تسلیم نہیں کرے گا
کہ اس کے نزدیک دنیا اہم ہے، وہ ہمیشہ کہے گا نہیں نہیں، یہ دنیا تو 4 روزہ ہے، اس نے تو ختم ہو جانا ہے، اصل زندگی تو آخرت کی ہے۔ لیکن عجیب اتفاق یہ ہے کہ 4 روزہ زندگی کا سب سامان مانگتا ہے اللہ سے، دائمی زندگی کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ مسلمان کہتا ضرور ہے کہ اللہ مہربان ہے، اللہ معاف فرمانے والا ہے، رحم کرنے والا ہے اور عذاب بھی دینے والا ہے، لیکن نہ اس سے کبھی رحم مانگے گا، نہ اس کی رحمت مانگے گا، نہ اس کی پناہ مانگے گا۔ انسان مانگتا وہی کچھ ہے، ذکر اسی چیز کا کرتا ہے جسے وہ اہم سمجھتا ہے۔ تو یہ ان 2 صدیوں نے، جو ایک کرنٹ سینچری اور ایک 20ویں صدی، اس نے مادہ پرستی بہت ہمارے اندر بھر دی۔ ہم ہر چیز کو صرف اور صرف اسی دنیا کے حوالے سے اور اس سے بھی بڑھ کر مال و زر کے حوالے سے ناپتے ہیں۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کا حق نہ ماریے، تو ہمارا ذہن فوری طور پر کسی کے مال و زر کی طرف جاتا ہے کہ کسی کا قرض ہمارے ذمہ نہ رہ جائے، کسی کے پیسے ہم چوری نہ کر لیں۔ یقیناً یہ دوسروں کے حق مارنے کی بات ہے، لیکن کچھ اور چیزیں بھی ہیں جس کی طرف ہماری توجہ نہیں، تو ہم دوسرے مسلمان بھائیوں کا، دوسرے انسانوں کا حق مار جاتے ہیں۔ اس پر بھی سزا اور عذاب اور پوچھ گچھ اسی انداز میں ہوگی جس انداز میں کسی کا روپیہ پیسہ بغیر اس کی اجازت کے کھا لیا جائے، اسے اڑا لیا جائے، کسی کی جائیداد پر قبضہ کر لیا جائے۔ اور انفارچونیٹلی صبح سے شام تک ہم وہ حق مارتے ہی رہتے ہیں۔ جب ہم کسی بھائی کی غیبت کرتے ہیں یا کسی دوسرے انسان کی عیب جوئی کرتے ہیں، تو ہم اس کی عزت کو دھبا لگا رہے ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ حدیث کے مطابق ایک مسلمان کی عزت دوسرے مسلمان پر حرام ہے، وہ بھی حق مارنا ہے، اس کے لیے ہم سے پوچھ گچھ ہوگی باقاعدہ۔ جب کسی کو ہم گالی دیتے ہیں، یہ بھی حق مار رہے ہیں۔ کسی کو مارتے ہیں ہم، یہ بھی ہم حق مار رہے ہیں اس کا۔ ان سب باتوں کے لیے ہمیں جواب دہ ہونا ہے اللہ کے حضور۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ انسان کی حساب کتاب کے 3 دفتر ہیں۔ ایک دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دوسرا دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ اور تیسرا دفتر وہ ہے جس میں لکھے ہوئے حساب کتاب کو معاوضہ لے کر کیا جائے گا۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ وہ دفتر جس میں لکھے ہوئے حساب کتاب کو کسی قیمت پر معاف نہیں کیا جائے گا، وہ اس میں شرک سے متعلق انسان کے اعمال لکھے ہوں گے کہ اس نے شرک کیا یا نہیں کیا۔ تو اگر کسی نے شرک کیا تو وہ معاف نہیں ہوگا۔ وہ دفتر جس میں ایسے اعمال لکھے ہیں جن کو اللہ معاف فرما دے گا، وہ حساب کتاب در حقیقت حقوق اللہ سے متعلق ہیں۔ تو حقوق اللہ جو ہیں وہ اللہ معاف فرما دے گا، وہ رحیم و کریم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ اور تیسرا دفتر جو ہے وہ حقوق العباد سے متعلق ہے، وہ معاوضہ لیے بغیر معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور معاوضہ اس صورت میں نہیں کہ رب تعالیٰ کسی سے قیمت اس کی وصول کر لے، بلکہ ہم میں سے جس آدمی نے دوسرے کا حق مارا ہے، اس پہ ظلم کیا ہے، وہ آدمی جب سامنے آئے گا اور اپنا کلیم پیش کرے گا اللہ کے حضور، تو ہمارے نامہ اعمال کی نیکیاں
اس ظلم کے بدلے اس آدمی کو دے دی جائیں گی. تو لوگ اپنا اپنا حساب کتاب لے کے آتے رہیں گے اور ہماری نیکیوں میں سے یہ حصہ لے جاتے رہیں گے. اور جب ہماری نیکیوں کی تعداد ختم ہو جائے گی اور پھر بھی اگر کوئی کلیمنٹ بچ گیا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کلیمنٹ کی بدیوں برائیوں میں سے لے کے اس آدمی کے نام اعمال میں اس کی برائیاں ڈال دیں گی اور اس کی وہ برائیاں کم ہو جائیں گی، ادھر بڑھ جائیں گی. تو پھر یہ آدمی دوسروں کے کیے کی سزا یوں بھگتے گا. تو روحانیت پہ اگر چلنا ہے تو دوسروں کے حق مارنے سے اجتناب کر لیجئے. پھر میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کنفیوژن اکثر پیدا ہوتا رہتا ہے. بہت لوگوں نے یہ سوال مجھ سے پوچھا جب میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کو قصور کرنے سے پہلے ہی معاف کر دیجئے، کسی کو کچھ نہ کہیے، لوگوں کی غلطیوں سے صرف نظر کر لیں. جو لوگ آپ کا نقصان کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، ان کو مسکرا کے ٹال جائیے. تو فوراً ایک سوال لوگ پوچھتے ہیں اس لیے کہ کنفیوژن پیدا ہو ان کے ذہن میں ہو جاتا. وہ اپنی زندگی کو ہماری زندگی کے کئی حصے ہیں، ہم اسے گڈمٹ کر جاتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تو مرد حضرات اکثر یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صاحب اگر ہم یوں معاف کرنے لگیں تو ہم دفتر کا نظام کیسے چلائیں گے؟ تو ہمارے تو ملازمین ہی ہمارے گلے کو آ جائیں گے. تو بھائیو، یہ تو میں آپ کی ذاتی زندگی کی بات کرتا ہوں، اپنی ذاتی زندگی کی بات کرتا ہوں. میں نے شاید پہلے بھی ایک دن یہ عرض کیا تھا کہ فقیر آدمی ایک وقت میں 4 ماسک، 4 چہرے رکھتا ہے. جب وہ کام کاج کے لیے جاتا ہے تو جو ہی اس نے آفس میں یا کاروبار کی جگہ پر قدم رکھا، وہ بہت رuthless ایڈمنسٹریٹر بن جاتا ہے. وہ ماسک ایڈمنسٹریٹر کا لگا لیتا ہے اور وہاں کسی کی ہلکی سی کوتاہی جو ہے دفتری معاملات میں وہ اس کے نزدیک قابل معافی نہیں ہوتی. rather he makes sure کہ جس آدمی نے غلطی کی ہے اس کی سزا اسے ضرور ملے. اسی طرح جس آدمی نے اچھا کام کیا ہے اس کا ریوارڈ اس کو ضرور دیا جائے. اور اس معاملے میں وہ یہ تفریق اور یہ تمیز باقی نہیں رکھتا کہ کون اس کا رشتہ دار اور کون دوست اور کون دشمن. اس میں لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی تمیز نہیں رہتی. سزا دیتے وقت وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پوری قوت کے ساتھ سزا دیتا. اگر یہ رویہ ہم رکھ لیں اپنے آفس میں اور اپنے کاروبار میں، حتیٰ کہ خود گھر کے اندر، تو بہترین کامیابی نصیب ہوگی، بہت اعلیٰ درجے کی کامیابی نصیب ہوتی ہے. اس کی بیان مثال جو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام دور حکومت میں مینجمنٹ کے اسی گولڈن پرنسپل پر عمل کیا ہے. کوئی شخص وہ خواہ کسی مرتبہ کا ہے یا اس کی خدمات اسلام کے لیے خواہ کتنی ہی زیادہ کیوں نہ صحیح، اگر اس نے کہیں کوئی کوتاہی کی ہے، غلطی کی ہے، تو اس کو پوری قوت سے سزا دی ہے. خود اپنے بیٹے ہی کو درے مار مار کے ختم کر دیا. بیٹے پر بھی وہ لاگو اسی طرح ہوئی سزا. اور اسی طرح جن لوگوں نے کام اچھے کیے ہیں ان کو دل کھول کے اس کا انعام بھی دیا ہے. تو فقیر آدمی جب دفتر میں داخل ہوتا ہے وہاں رuthless ایڈمنسٹریٹر ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اس کی اپنی ذات ختم ہو گئی. دوسرا ماسک جو ایک فقیر پہنتا ہے وہ ہے کہ جب آفس سے قدم باہر نکال لیتا ہے، وہی ماتحت جس کو اس نے بڑی بے رحمی کے ساتھ سزا دی ہوتی ہے، اسی ماتحت کو دیکھتا ہے کہ وہ گھر کا سامان اٹھا کے لے جا رہا، اس سے چلا نہیں جا رہا، تو یہ جا کے اپنے کندھے پر اس کا بوجھ اٹھا کے اس کے گھر چھوڑ آتا ہے اسی ماتحت کے یہاں. یہ بڑیزم ہے، کامریڈزم ہے. یہاں بہت
کوآپریٹو، ہیلپ فل اور کنسیڈریٹ ہوگا بندہ. یہ ایک دوسرا ماسک ہے اس کے چہرے پر کہ اپنے دوستوں کے لیے، اپنے کو ورکرز کے لیے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے سینئرز کے لیے بہت ہی کوآپریٹو، کنسیڈریٹ، ہیلپ فل بہت زیادہ ہوگا، بہت فورتھ کمنگ ہوگا. جو ہی وہ گھر میں داخل ہوتا ہے فقیر، وہ بہت اوبیڈینٹ بیٹا، بہت لونگ ہسبینڈ، بہت لونگ فادر، وہ ماسک پہن لیتا ہے. تو وہ گھر میں رہنے والے دوسرے افراد کے لیے سایہ دار درخت ہے جس کے نیچے سب لوگ آ کے پناہ لیتے ہیں. یہ اس کا تیسرا ماسک ہے. چوتھا اس کا ماسک جو ہے، چوتھا چہرہ فقیر کا، وہ ہے بحیثیت دوست کے، بحیثیت رشتہ دار کے. تمام دوستوں کے لیے وہ بہت ایثار پیشہ انسان ہوتا ہے. رشتہ داروں کے لیے ہمیشہ باعث رحمت رہے گا وہ بندہ. تو جب تک یہ چار ماسک کا انسان اپنے چہرے پر نہیں چڑھاتا، وہ کامیاب فقیر نہیں ہوتا. فقیر آدمی جب دنیا میں رہے گا، دنیاوی کام کرے گا، تو دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار دکھائی دے گا. وہاں کہیں آپ کو اس کے اندر فقیری کی جھلک نام کو بھی دکھائی نہیں دے گی. اور جب دینداری پر آئے گا تو دینداروں سے زیادہ دیندار ہوگا، کیونکہ وہ ہر چیز کو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ میں رکھ کے چلاتا ہے. گرچہ اس کی دنیا داری جو ہے وہ بھی گورن ہوتی ہے اللہ کی مقرر کردہ حدود کے ذریعے سے، لیکن بظاہر دیکھنے میں وہ دنیا دار دکھائی دے گا. تو یہ جب تک کہ ہم حق کو پہچاننا نہیں شروع کریں گے کہ دوسرے کی حقوق، دوسرے کے رائٹس اینڈ پرولیجز وہ کہاں سے شروع ہوتے ہیں اور ہمارے رائٹس اینڈ پرولیج کہاں آ کے ختم ہو جاتے ہیں، وہ جو ڈیوائیڈر ہے، ایک ڈویژن جو قائم ہوئی ہے، اس کا احترام بہت ضروری ہے اگر روحانیت کی راہ پر چلنا ہے. جس طرح سے ایک مرتبہ یہاں میں نے عرض کی تھی کہ ہم سبھی لوگ ایک بات میں بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہتے ہوئے کہ صاحب میں تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتا ہوں. روحانیت میں یا فقیر کے نزدیک تو انصاف کمتر ترین درجہ ہے ڈیلنگز کا، لوئسٹ ڈگری ہے یہ ڈیلنگز کی، جہاں پر آپ دوسروں کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں. اس لیے کہ آپ کا مسلمان کا سٹارٹنگ پوائنٹ ہی انصاف ہے. اللہ جو ہم سے چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے معاملات میں انصاف کو جگہ دیں، ہمارے تمام معاملات انصاف پر مبنی ہوں دوسروں کے ساتھ. دس از دی منیمم ریکوائرمنٹ آف اے مسلم. تو ہم اس میں پرائیڈ لیتے ہیں یہ کہتے ہوئے کہ صاحب میں انصاف سے چلتا ہوں، جبکہ انصاف سے ذرا بہتر درجہ ایثار کا ہے کہ جہاں انسان معاملات طے تو کرتا ہے انصاف پر مبنی، اپنے دوسروں کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ طے کرتا ہے انصاف پر. تو ایک بیس بنا کے انصاف کی، پھر وہ اس میں کچھ اور اضافہ اپنی طرف سے کر دیتا ہے، اپنے حقوق چھوڑ کر دوسرے کی ترازو میں ڈال دیتا ہے، دوسرے کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں. وہ ایثار ہے کہ اگر ہم نے ایک کاروبار مل کر کیا اور اس میں پروفٹ شیئرنگ ہماری 50-50 کی بیسس پر طے ہوئی تھی، تو پوری دیانتداری کے ساتھ حساب کتاب کرنے کے بعد جب ہم نے پروفٹ شیئر کیے 50-50، تو یہ تو انصاف ہو گیا جو کہ ہونا چاہیے از روئے ایگریمنٹ جو ہمارے درمیان ایک
معاہدہ طے پایا تھا، اس پر بیس کر کے یہ ڈیلنگ ہو گئی کہ 100 روپیہ پروفٹ آیا تھا، 50 آپ کے 50 میرے، لیکن جب آپ ہینڈ اوور کریں تو اس کو 70 دے دیجئے۔ یہ ایثار ہے، اور سب سے اعلیٰ درجہ ہے قربانی کا، کہ انسان بیٹھ کے دیکھتا ہے کہ میرا 10 روپے میں گزارا ہو جائے گا، تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹائٹ کرنا پڑے گا، I'll have to tighten up my belt، کام چل جائے گا۔ تو اپنے پارٹنر سے انسان کہتا ہے کہ یہ 50 دیکھیے معاہدے کے مطابق آپ کا حق بنتا ہے، یہ لے لیجئے، در حقیقت میرے پاس پہلے سے بہت سے پیسے پڑے ہوئے ہیں، ضرورت ہے نہیں مجھے، تو کیا بیکار رہیں گے میرے پاس، تو یہ تحفتاً میری طرف سے 40 روپے اور لے لیجئے، جبکہ خود بھی ضرورت ہے بہت، تو خود اپنے آپ کو ٹائٹ کر کے اس کو پکڑا دیتا ہے۔ یہ قربانی ہے۔ تو فقیر کوشش کرتا ہے کہ قربانی کی راہ پر چلے، اور وہ بھی اتنی خاموشی کے ساتھ کہ کسی کو احساس نہ ہونے پائے کہ اس نے قربانی کی ہے دوسرے کے لیے۔ تو روحانیت بڑی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اسی ضمن میں ایک آپ سے عرض کر دوں کہ فقیر آدمی حلال کی روٹی کھاتا ہے، بہت محتاط ہوتا ہے، اسی لیے یہ فقیروں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ کسی کے گھر پہ جا کے کھانا نہیں کھاتے، وہ احتیاط ہوتی ہے، اپنے گھر پہ خود کھاتا، اپنی ہی کمائی سے کھاتا۔ وہ کسی کے گھر جا کر کھائے گا تو پہلے وہ یقین کر لے گا کہ اس کا وہ رزق حلال کا ہے، کیونکہ جو لقمہ ہمارے حلق سے نیچے اترا ہے، جب وہ ہمارا جزو بدن بنے گا تو اس کے اثرات ہمارے اعمال پر ضرور آئیں گے۔ اگر ہم نے حرام کھایا ہے تو ہمارا نفس اتنا ہی پھل پھول جائے گا، اتنا ہی طاقتور ہو جائے گا، اور وہ پھر طاقتور نفس ہماری جو نیکی کی ارج ہے اس پر قابو پا لے گا، اور ہم غلط راہوں پر چل نکلیں گے۔ اس کے برعکس اگر لقمہ حلال کا ہے تو دن بدن ہماری گناہوں میں کمی واقع ہو جائے گی۔ تو کھانے کے بارے میں، کمائی کے بارے میں محتاط رہیے اگر روحانیت کی راہ پر چلنا ہے تو، لیکن یہ نہیں کہ انسان شور مچائے کہ نہیں صاحب میں تو کسی کے یہاں نہیں جا کے کھاتا، پتہ نہیں اس کی کمائی حرام کی ہے یا حلال کی۔ یہ نہایت غیر مناسب ہے۔ 100 بہانے ہیں وہاں نہ جانے کے، اوائڈ کر جائیے، اس کو اپنی یہاں بلا لیجئے کہ صاحب میں آپ کی طرف جاؤں گا، 1 گھنٹہ جانے میں 1 گھنٹہ آنے میں، پھر وہاں بھی بیٹھوں گا، تو اتنی دیر میں اور لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، ان کا نقصان ہوگا، تو آپ کیوں نہیں تشریف لے آتے میرے ساتھ کھانا کھائیے؟ مقصد تو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھانے میں، اب یہاں میرے یہاں کھانا کھائیے، آپ ٹل گیا معاملہ، تو دوسرے کو اپنے یہاں کھانا کھلا لیجئے۔ جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں وہ اس میں بہت محتاط رہے ہیں اس بات میں، کہ ان کے حلق سے نیچے حرام کا لقمہ نہ اترے، وہ لقمہ جو ان کے حلق سے نیچے اتر رہا حرام کا نہ ہو کسی طرح، بہت محتاط رہے۔ تو یہ روحانیت کی راہ، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو ہمیشہ ہی کہتا ہوں بہت آسان ہے، لیکن یہ اس کی احتیاط ہیں کہ اگر اس راہ پہ چلنا ہے، اللہ کی قربت حاصل کرنی ہے، تو یہ احتیاط ہوتی چلی جائے گی۔ ہم لوگ چونکہ معاشرتی بندھنوں میں بندھے ہوئے ہیں، اور ہماری جو سوشل ویلیوز ہیں وہ بہت اوور ویلمنگ ہیں، وہ بعض اوقات ہمیں اللہ کے احکامات سے بھی غافل کر جاتی ہیں۔ اکثر دیکھا گیا کہ بہن بھائیوں نے کسی نے مذاق میں بھی کوئی بات کہیں بیٹھے ہوئے کر دی، وہ ٹریول کر آئی، تو ہم بہن بھائیوں سے ہی ناراض ہو جاتے ہیں، اس کا گلہ شکوہ دل میں لے کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب وہ گلہ شکوہ جو دل میں ایک بار آ گیا،
وہ स्याही پھیلانے لگتا ہے دل پر اور دل کا نور ختم ہونے لگتا ہے کہ وہ کینہ بیٹھ گیا کسی کے خلاف. پھر موقع ملتے ہی ہم وہ گلے شکوے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنے اس بہن بھائی سے، جبکہ سنت تو یہ ہے ہی نہیں کہ گلے شکوے بیان کیے جائیں. فقیر کے یہاں تو اس کا ایک علاج یہ ہے کہ جہاں کوئی ایسی بات ہوئی ایک کہکا لگایا ایک طرف کر دیا، بات ہی ختم ہو گئی. ایک کہکے میں اڑا دی ہر بات. روحانیت میں چلنے میں یہ معنی ہو جاتا ہے بعض اوقات. حدیث کہتی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرے. ہم ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، مہینے اور سالوں گزر جاتے ہیں. تو یہ روحانیت کس قسم کی ہے؟ یہ اللہ کی چاہ کس قسم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی حکم کے خلاف چلا دیتی ہیں ہمیں؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو لا علمی میں اور اپنی انوسنس میں ہم کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر کم از کم مجھ جیسے آدمی کو یہ شکوہ رہتا ہے کہ سب کچھ کرتا ہوں، روحانیت پھر حاصل نہیں ہوتی. جبکہ یہ چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں، ایک قصہ شاید میں نے پہلے بیان کیا تھا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بھی موجود تھے. ایک شخص آیا اور آ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بے تحاشا برا بھلا کہنے لگا. سب صحابہ کو غصہ آیا کہ بغیر کسی وجہ کے یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہے گا. تو حضرت ابوبکر صدیق خاموش رہے اور وہ آدمی برا بھلا کہتا رہا بڑی بری طرح. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب دیکھ کے مسکرا رہے تھے. تھوڑی دیر کے بعد غالباً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا صبر جواب دے گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا. جو ہی حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دینا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس محفل سے تشریف لے گئے. اگلے دن صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آدمی تو بہت سخت زیادتی کر رہا تھا، بغیر کسی وجہ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا. تو آپ مسکراتے رہے. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا تو آپ اٹھ کے چلے گئے. آپ کے چہرے پر کچھ ناگواری کے اثرات تھے. تو فرمایا کہ جب حضرت ابوبکر صدیق برداشت کر رہے تھے اس آدمی کی تمام باتوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ معمور کیا تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہاف پر اس آدمی کو اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا. لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود جواب دینا شروع کیا تو اللہ نے اس فرشتے کو واپس بلا لیا. تو میں یوں اٹھ کے چلا گیا. تو جب کوئی شخص آپ سے زیادتی کرتا ہے تو پھر برداشت کیجئے اور اللہ کو اس کا جواب دینے دیجئے. خود مت جواب دیجئے کسی کو، بڑی خاموشی سے اسے سہ جائیے ہر چیز کو. انشاءاللہ تعالیٰ پھر آئندہ نیکسٹ سنڈے شاید میں یہاں نہ ہوں. اس دن 12 ربیع الاول ہے اور مجھے کسی جگہ حاضری دینا ہوتی ہے اس دن، تو اس دن تو میں حاضر نہیں ہو سکوں گا. تو انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے سے نیکسٹ سنڈے بٹ نیکسٹ اس پہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے. تو اس سلسلے میں اگر السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاہ صاحب، یہ جو ہمارے معاملات ہیں اس میں قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھی ہمیں شعوری طور پہ ان کا ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ یہ معاملات جو ہیں یہ بڑے سخت ہوتے ہیں. اس کے جو پس منظر میں جو چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ظاہراً نہیں نظر آتی. اگر آپ مختلف معاملات دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ کہا ہے، اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ ہمیں نہیں نظر آتی. اسی طرح ہمارے جو معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں جو ہم کرنا تو نہیں چاہ رہے ہوتے، ہو جاتی ہیں. تو اس میں کیا آدمی کرے؟ مطلب رہنمائی کے لیے کہاں جائے؟ دیکھیے، پہلے بھی میں نے کئی موقعوں پر یہ عرض کی تھی کہ میرے نزدیک تو اس کا آسان ترین ایک حل موجود ہے کہ ہم کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں تو فوراً ذرا نظر دوڑا لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے موقع پر کیا عمل فرمایا.
اس کو نقل کر لیں. وہ عین قرآن کے مطابق ہوگا اور عین اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا. بہت آسان سا نسخہ ہے. سر آپ نے ماسک کی جب اشارات فرما رہے تھے ماسک کے متعلق، تو اس میں وہ دوستوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا ذکر کیا. یہ عقیدت مند جو ہیں اور مرید جو ہیں، یہ کس زمرے میں آتے ہیں؟ یہ دوستوں میں یا ماتحتوں میں یا؟ یہ میں نے بڈیزم اور کامریڈزم کا بھی ایک لفظ استعمال کیا تھا. یہ اسی زمرے میں، کامریڈز میں، بڈیز میں آ جائیں گے. اور ان کے لیے انسان بڑا ہیلپ فل اور کنسیڈریٹ ہوتا ہے. اور یہ میں عرض کر دوں کہ تعلقات میں اور کامریڈزم میں فقیر ایک احتیاط ملحوظ خاطر رکھتا ہے کہ اس کے تمام معاملات اپنے دوستوں کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو یہ احساس نہ ہونے پائے کہ فقیر کسی کی فیور کر رہا. اتنی خاموشی کے ساتھ کام کرتا ہے اور اتنا چھپا کے کرتا ہے. کیونکہ اس سلسلے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا فرمان بڑا کمال کا ہے، جو آپ نے کشف المحجوب میں لکھا ہوا ہے کہ فقیر پر لازم ہے کہ وہ دوسرے کی خدمت اس انداز میں کرے کہ خود خدمت لینے والا یہ سمجھے کہ اس نے فقیر سے خدمت لے کے فقیر پر احسان کیا ہے. فقیر اس بات کی بڑی احتیاط کرتا ہے. شاید یہ واقعہ میں نے عرض کیا تھا ایک بار کہ غالباً 67 میں اردو ڈائجسٹ کے کسی شمارے میں یہ چیز شائع ہوئی تھی. اس زمانے میں سوئی ایس ملتان میں ہوتا تھا اور 22 سال کی عمر تھی. تو یہ اردو ڈائجسٹ پڑھا کرتا تھا اس وقت. اس میں ایک سلسلہ شائع ہوتا تھا روشنی کے مینار. تو روشنی کے مینار والے حصے میں جو مسلمانوں کے اندر اچھے لوگ گزرے، اچھے واقعات ہوئے، اس کا ذکر ہوا کرتا تھا. تو ایک قصہ پڑھا جو آج تک نقش ہے میرے ذہن پر بھی اور میرے دل پر بھی. وہ یہ تھا کہ ایک آدمی بڑے اچھے حالات میں تھا، سوداگر تھا، بہت اعلیٰ حالات میں تھا. تو اب اچھے دنوں میں اس نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کر دی اور اپنے برابر کے لوگوں میں. بدقسمتی سے کچھ عرصے کے بعد اس کے حالات خراب ہو گئے. تو باوجود کوشش کے اس کا کاروبار دن بدن خراب ہوتا گیا. ایک وقت آیا کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے، لیکن اس نے بھرم قائم رکھا اپنا. تو لڑکے والوں نے شور مچایا کہ شادی کرو. اس کے پاس تو روٹی کے لیے پیسے نہیں تھے، تو شادی کہاں سے کرتا. تو مجبور ہو گیا جب، تو اس نے سوچا کہ ایک قریبی دوست ہے، اس کے پاس جاتا ہوں، اس سے کچھ کہہ دیتا ہوں. وہ گیا، جا کے اس سے کہا کہ اس طرح میں نے ایک بھرم قائم رکھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میرا کاروبار تو بالکل تباہ ہو گیا، بینکرپٹ ہوں میں. کوشش میں لگا ہوا ہوں، انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن بچی کی جو میں نے کی تھی انگیجمنٹ، اب اس کی رخصتی مانگ رہے ہیں. وہ مجھے کرنا ہے، تو مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، جب ہوں گے میں تمہیں دے دوں گا. تو دوست نے اماؤنٹ پوچھی، تو ظاہر ہے اس نے بڑی اماؤنٹ کہی، کیونکہ اپنے سٹیٹس کے مطابق کرنا چاہتا تھا شادی. تو اس آدمی نے کہا کہ اتنے پیسے تو میرے پاس نہیں ہیں، لیکن تمہاری ضرورت ایسی ہے کہ اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا. تو ایک کام کر لو، میرے ایک جاننے والے ہیں، فلاں جگہ رہتے ہیں، وہ بہت اچھے نیک آدمی ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، میرا حوالہ دے دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے. تو وہ تمہیں یہ پیسے دے دیں گے، جب ہوں گے تمہارے پاس واپس کر دینا. تو یہ آدمی اس بتائے ہوئے پتے پر پہنچا. تو دروازہ نوک کیا، تو اندر سے ایک بڑے نورانی چہرے والے بزرگ تشریف لائے. تو انہوں نے سلام کرنے کے بعد اپنا تعارف کرایا. تو وہ ظاہر مشہور آدمی تھا. انہوں نے کہا جی آئیے تشریف رکھیے. پوچھا کیسے آئے؟ انہوں نے کہا جی وہ آپ کے ایک جاننے والے صاحب ہیں، وہ میرے بھی دوست ہیں. کہ جی بالکل میں جانتا ہوں، کہ وہاں گیا تھا تو یہ ضرورت ہے میری اور مجھے اتنے پیسے چاہیے. انہوں نے یہ کہا کہ میں ان کے حوالے سے آپ کے پاس آ جاؤں اور آپ مجھے وہ مدد دے دیں گے. تو اس حد تک تو بزرگ جو تھے بہت اخلاق سے گفتگو کر رہے تھے. جہاں انہوں نے اپنی ضرورت بیان کی تو وہ تو بھڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ میں نے کوئی یتیم خانہ کھولا،
یہاں درختوں پہ پیسے لگتے ہیں، جس کو دیکھو منہ اٹھائے چلاتا بھیک مانگنے، چلو بھاگ جاؤ یہاں سے، کوئی پیسہ نہیں ہے۔ تو اب یہ آدمی تو بڑا شہر کا بڑا معزز اور بہت ہی بڑا آدمی تھا، تو جب اس کو یہ سلوک آگے سے ملا تو وہ تو قریب برے حال میں آ گیا کہ کیا ہوا میرے ساتھ۔ تو واپس گیا دوست کے پاس، کہنے لگا کہاں تم نے بھیج دیا تھا یار، زندگی بھر بے عزتی نہیں ہوئی میری، تو یہ کیا کیا تم نے؟ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ یار وہ تو بڈھا جو ہے اس نے تو یہ سلوک کیا میرے ساتھ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ایسے آدمی نہیں ہے، تو انہوں نے کیا کہا، ذرا الفاظ پوری طرح دہراؤ، کیا کہا تھا؟ تو اس نے بتا دیا کہ یہ مجھے برا بھلا کہہ کے نکال دیا کہ بھاگ جاؤ یہاں سے۔ کہ ایک منٹ رکو یار، مجھے افسوس ہے تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوا، میں معافی چاہتا ہوں، لیکن تمہارے جاتے ہی میرے پاس کچھ رقم آ گئی تھی اور اتفاق سے وہ اتنی ہے جتنی تم نے مانگی تھی۔ اندر گیا، اللہ کے اس کو وہ رقم دے دی کہ یہ لے لو اور اپنی ضرورت پوری کر لو۔ آدمی نے پیسے لیے چلا گیا، بیٹی کی شادی کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد یہ گردش ایام سے نکل گیا اور حالات دوبارہ ٹھیک ہونا شروع ہو گئے۔ جو ہی پیسے آئے تو سب سے پہلا اس نے کام یہ کیا کہ اپنے اس دوست کی رقم لی اور اس کے گھر لوٹانے گیا۔ تو جب دوست کے گھر گیا تو اطلاعات کروائی کہ میں آیا ہوں، تو وہ دوست باہر نکلا تو رو رہا تھا آنسوؤں سے۔ تو یہ رقم دینا تو بھول گیا، اس سے فوراً اس نے کہا کیا ہوا تم کو رو رہا، خیریت ہے؟ اس نے کہا کہ یار تمہیں یاد ہے تمہیں ایک آدمی کے پاس، ایک بزرگ کے پاس بھیجا تھا کہ ہاں کہ آج ان کا انتقال ہو گیا، تو میں یوں رو رہا ہوں۔ تو یہ کہنے لگا اس میں رونے کی کیا بات ہے، تو خوشی کی بات ہے، ایک شیطان اٹھ گیا دنیا سے، اس زمین کا بوجھ کم ہوا، وہ کوئی انسان تھا، وہ تو شیطان تھا۔ تو اس نے کہا ایسا نہ کہو، وہ بہت بڑا آدمی تھا۔ در حقیقت ان کا روپیہ پیسہ میرے پاس پڑا رہتا تھا اور ہم دونوں کے درمیان یہ طے تھا کہ اگر یہ وہ الفاظ کہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ پیسے دے دو اور اتنے دے دو۔ وہ کوڈ ایک مقرر تھے ہمارے ان کے آپس میں۔ تو میں نے جب تمہیں وہاں بھیجا تو بہت متاثر ہوئے تھے تمہاری اس بات سے، تو وہ جو انہوں نے الفاظ کہے تھے وہ کوڈڈ ورڈز تھے۔ تب میں نے تم سے پوچھا تھا کہ تمہیں کیا الفاظ کہے ایگزیکٹ انہوں نے، تو ان الفاظ کا مطلب یہ تھا کہ جو کچھ یہ مانگتے ہیں ان کو دے دو اور وہ میری طرف سے تحفہ ہے، اگر یہ کبھی لوٹا سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں نے ان کو معاف کر دیا ابھی۔ تو وہ انہوں نے یہ سلسلہ اس لیے کر رکھا تھا کہ جو لوگ ان سے مدد لیتے ہیں اگر کہیں راہ گلی انہیں مل جائیں تو یہ دیکھ کے شرمندہ نہ ہو کہ اس انسان سے ہم نے مدد لی تھی کبھی۔ تو فقیر آدمی اپنے ساتھیوں کے بارے میں اتنا محتاط ہوتا ہے کہ جب وہ خدمت کرتا ہے کسی کی تو اتنی خاموشی کے ساتھ کرتا ہے کہ خود خدمت لینے والا اس کو گالیاں ہی دیتا رہتا۔ تو یہ لوگ جو فقیر کے پاس تشریف لے جاتے ہیں، جن کو آپ عقیدت مند کہتے ہیں، میں ان کو کامریڈز اور ان کو بڈیز کہتا ہوں۔ تو فقیر کے یہاں بڈیزم اور کامریڈزم کی بہت اہمیت ہے۔ So what is the clarity of concept, how it is related to Iman and how to achieve it? دیکھیے کلیئرٹی آف کنسیپٹ یا کلیئرٹی آف مائنڈ در حقیقت ایک کیفیت کا نام ہے، اور وہ کیفیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب ہم کسی بھی چیز کو جسے ہم سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں اسے بغیر اس کی بیک گراؤنڈ جانے اور بغیر یہ جانے کہ یہ کس کانٹیکسٹ میں بیان کی گئی ہے، اگر اسے یاد رکھیں تو وہ کلیئرٹی کبھی نہیں آنے پاتی۔ اور اگر ہم کسی بھی چیز کو جب پڑھیں یا سنیں تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں اور اس پہ غور کرتے رہیں تو تہ در تہ اس کے پہلو سامنے آنے لگتے ہیں، اور جب وہ اس کے تمام پہلو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کنسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ یہ جتنی گفتگو ہماری چل رہی ہے یہ در حقیقت اس کی بنیاد بھی اس پر ہے کہ اپنے ساتھیوں کے اور خود میرے ذہن میں کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں کہ اصل میں اسلام کا مقصد کیا ہے۔ تو یہ ایمبیگوٹیز ہی ہیں ہمارے ذہن میں جو ہم جگہ جگہ لڑکھڑا جاتے ہیں۔ تو ایک
क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट इस कैफियत का नाम है। जी शाह साहब, अर्ज ये करना था कि जैसे इंडस्ट्री के हवाले से कि चूँकि यहाँ एक कंसेप्ट ऐसा है कि इंसान खुद तो नहीं चाहता कि मैं कुछ ले दे के अपने काम को करवाऊँ, लेकिन उसकी मजबूरियाँ एक ऐसी हैं कि एक सिस्टम ऐसा है कि उसके बगैर वो होता नहीं। आप इसके हलाल के हवाले से बयान कर रहे थे, तो उस सिलसिले में ज़रा आप बयान कर दीजिए। साहब, इसके अंदर तो मेरी अपनी ज़ाती राय तो बड़ी शदीद है, और अपने उस ज़ाती राय की वजह से मैंने, जब मैं इंडस्ट्री में दाखिल हुआ तो अच्छा खासे बड़े लार्ज स्केल पर गया था, तो मैंने उसे तबाह करवा लेना गवारा कर लिया, लेकिन मैं इस राह पर नहीं आया। नतीजा ये हुआ कि वो पेपर मिल बड़े साइज की थी, वो भी तबाह हुई, टेक्सटाइल मिल थी, वो भी तबाह हुई। लेकिन उसके लिए मुझे कोई रिग्रेट्स नहीं है कि वो मेरा एक अपना अकीदा है और मेरे अपने उसमें असूल हैं, तो मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया उन पर। तबाह हो गए, कोई बात नहीं, उससे कोई रिग्रेट नहीं। जॉब कर रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, रोटी खाता हूं पेट भर के। तो ये तो मेरा ज़ाती ख्याल है। लेकिन मैं इस सिलसिले में एक चीज़ आपसे ये अर्ज कर दूं कि यहाँ पूरी दुनिया में 7 बड़े ग्रुप्स हैं, जिनमें एक जर्मन ग्रुप भी है फेरोस्टॉल के नाम से। उसका यहाँ पाकिस्तान में ऑफिस था, और जो साहब उसके इंचार्ज थे वो डेलीगेट फॉर पाकिस्तान कहलाते थे। खुद भी वो बहुत इबादत गुजार और पढ़ाई वाले आदमी। तो उन्होंने एक बार मुझसे फरमाया कि मैं आपके मुर्शिद साहब के हुजूर हाजिर होकर कुछ अर्ज करना चाहता हूं, तो अगर आप मुझे उनसे कोई अपॉइंटमेंट ले दें। तो मैंने इजाजत ले ली, ले गया उनको मैं अपने साथ। तो उनको अपने मुर्शिद साहब के पास बिठा के खुद मैं बाहर निकल गया कि आज़ादी से गुफ्तगू कर लें। तो जब उन्होंने गुफ्तगू खत्म कर लिया, मैं वापस उनको ड्राइव कर रहा था उनके होटल की तरफ। तो रास्ते में उन्होंने मुझे कहा कि मैंने असल में आपके मुर्शिद साहब से एक बात ये पूछी है कि मैं यहाँ पाकिस्तान ऑपरेशंस का इंचार्ज हूँ, और काम कराने के लिए मुझे लोगों की मुख्तलिफ खिदमत करना पड़ती है। तो मैं चूंकि इबादत की राह पर हूं, तो मेरा ज़मीर इस पर मुझे लान तान करता था। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता था। अब नॉट दैट कि मैं उनकी ज़ाती बात का जवाब सुनने में बहुत इंटरेस्टेड था, बल्कि इसको इल्म के लिहाज से। तो मैंने उनसे पूछा कि अगर आप मुनासिब समझे तो बता दें उन्होंने क्या जवाब दिया, ताकि मेरे इल्म में भी इजाफा हो जाए। तो वो फरमाने लगे कि बड़े शाह साहब ने ये फरमाया है कि रिश्वत लेना और देना दोनों गलत हैं, और दोनों ही जहन्नमी हैं। ये तो एक सीधा सादा फैसला है अरब का। अब चूंकि हम ऐसे मुआशरे में रहे हैं जहां हमारे लिए जिंदा रहना मुमकिन नहीं, तो जिस तरह से अगर इंसान ऐसे मर्ज में मुब्तला हो जाए जिससे शिफा नहीं हो रही, और शराब दवा के तौर पर लेनी जरूरी हो जाए, तो सिर्फ उतनी मिकदार में ले ले जितनी कि बहुत जरूरी हो शिफायाब होने के लिए, तो उसकी इजाजत है कि वो शराब उतनी मिकदार में पी ले। इसी तरह अगर बहुत ज्यादा फाका कशी की नौबत हो और मरने की नौबत आ जाए, तो फिर घोड़े का गोश्त खा लेने की इजाजत है। या फिर अपनी जान बचाने के लिए बज़ाहिर जुबान से ही कह देना कि मैं अपने ईमान से फिर गया, उसकी इजाजत है अपनी जान बचाने के लिए, गरचे पसंदीदा नहीं है। तो इसी लिहाज से अगर सर्वाइवल का मसला आ जाए कि इसके बगैर सर्वाइव नहीं किया जा सकता, तो फिर उस हद तक कंप्रोमाइज कर लिया जाए जिस हद तक के सर्वाइवल जरूरी है। ये बड़े शाह साहब ने जवाब दिया था। लेकिन मैंने अपनी जात की बात आपको बता दी कि मैं तो अपनी जात पर अपने असूलों का तलाक कर सकता था, वो मैंने कर लिया, और उसके जवाब में मैं इंडस्ट्री से बाहर हो गया आराम से। लेकिन क्योंकि नौकरी के अंदर मामला ज़रा डिफरेंट होते हैं, तो वहाँ इंसान पहले से तय कर लेता कि साहब इन मामलात में मैं नहीं आऊँगा, ना मैं जानना चाहूँगा कभी, वो आप खुद कीजिएगा, तो वहाँ बच जाता है इंसान।